الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معزز اور محترم حاضرین محفل، آپ کافی دیر سے ہمارے علماء اہل سنت کے بہترین خطابات بھی سماعت کر رہے ہو اور ان کی زبان میں علم کی فضیلت، علم کی اہمیت اور پھر انہوں نے جو مشوری دیا ہے وہ بھی آپ اور ہم نے سماعت کی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو فضیلت بیان کرنے، اہمیت بیان کرنے، مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مشوروں کے ساتھ، فضیلت و اہمیت کے ساتھ ہم لوگ عملی میدان میں بھی آگے بڑھیں گے تو ہمارا یقین ہے، ہمارا اور ہمارے تجربے کے نظر میں کوئی بھی کام مشکل نہیں، ناممکن نہیں۔ اگر اس مشوروں پر، اس تقریروں پر عمل بھی ہو جائے تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے تاریخ موجود ہے، جیسے کہ ہمارے مولانا صاحب نے بیان کیا کہ مبارک پور میں پہلے کیا تھا۔ ہم لوگوں کے زمانے میں تو چند مکانات تھے، مختصر عمارات تھے، لیکن حافظ ملت نے جو اخلاص کے ساتھ الہیت کا صد جو قدم اٹھایا تھا، آج پوری دنیا میں یہی الجامعۃ الاشرفیہ دین کی خدمات انجام دیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر کام کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہوتی ہے۔ ہر کام کو آگے بڑھانے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہوتی ہے۔ اگر ان ضوابط پر، اس اصول پر عمل کیا جائے تو پھر بڑا سے بڑا کام بھی کیا ہوگا، آگے کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور سب سے بڑا اصول کیا ہے، سب سے بڑا ضابطہ کیا ہے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، بالخصوص دینی کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے بڑا ضابطہ کیا ہے کہ نیت میں کیا ہو، اخلاص و للہیت۔ اگر دل میں، نیت میں اخلاص و للہیت ہو، وہ کہتے ہیں کہ نیت صاف منزل آسان۔ نیت جب صاف ہوگا، اللہ کی رضا مقصود ہو تو کیا ہوگا، انشاءاللہ العزیز اس کام میں برکت بھی ہوگا، کامیابی بھی حاصل ہو ہی جائے گی۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہی نماز جو تمام عبادتوں کا اصل افضل ترین عبادت ہے،
اس نماز میں اگر للہیت نہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، یہی نماز بروز معاشر آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کو کسی بھی نیک کام میں 1 روپے دینے کا اخلاص للہیت ہے، وہ بھی ضائع نہیں جائے گا، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو ہی جائے گا۔ تو کسی کام کا کامیاب کرنے کے لیے سب سے پہلے اصل اصول کیا ہے؟ نیت میں اخلاص و للہیت ہو۔ اور دوسرا کیا ہے؟ حرکت، عمل۔ کہتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے، عمل کریں گے تو اللہ جل شانہ کسی کا عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ کسی بھی راستے میں محنت کیجیے، کسی راستے میں آپ عمل کیجیے، کیا ہوگا؟ آپ محروم نہیں ہو جائیں، اس عمل میں، اس راستے میں آپ کو کامیابی مل ہی جائے گی۔ تو ہمارے وقت نہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، نماز بھی پڑھنی، پھر تبرک کا بھی انتظام ہے، اور یہاں جتنے حضرات موجود اس میں قریب 60%، 70-80% کوئی اسلام پور سے تشریف لائے ہوئے، کوئی گولفکر سے تشریف لائے، کوئی ٹاکر گنج سے تشریف لائے ہوئے، کوئی چوپڑا سے تشریف لائے ہوئے ہے، اور پھر سب کو اپنے گھر بھی جانا ہے۔ تو ہمارے جناب حضرت مولانا نے جو امام حضرت محمد رضا یونیورسٹی کا جو ایک نقشہ، ایک زمین پر جو ایک ارادہ بنائے ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ اسی نیک ارادے کو فروغ فرمائے اور اس نیک ارادے میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور ہر مسلمان کو ایسے نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے، تعاون کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر آپ پوری دنیا کو دیکھ لیجیے گا تو ان مدرسوں پر سب سے زیادہ سب کا نظر لگائے ہوا ہے۔ یہ ہمارے مدرسے رہیں گے، یہ دینی ادارے رہیں گے، بلکہ یہ تو یونیورسٹی ہے۔ یونیورسٹی کا معنی ہے کیا؟ یونیورسٹی کا مطلب یہ کہ اسکول بھی ہو، انجینئرنگ کالج بھی ہو، میڈیکل کالج بھی ہو۔ اگر یہ یونیورسٹی جس ارادے سے یہاں پر ارادہ بنائے کہ اگر اس میں کامیابی مل جائے، بن جائے، تو انشاءاللہ یہاں دنیاوی تعلیم بھی ہوگی، دنیا کی بھی تعلیم ہوگی، دینی تعلیم بھی ہوگی، اور یہ علاقہ کیا ہو جائے گا؟ علم کا گوارہ بنے گا، علاقہ علم سے چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس حال میں ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف اپنے سرگرمی کو باتوں تک، تقریروں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جس سے جو ہو سکے 1 روپے کی گنجائش 1 روپے پیش کیجیے، یہی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو ہی جائے گا۔ 10 روپے کی گنجائش ہو، 50 کی گنجائش ہو، 10,000 کی گنجائش ہو، آپ خرچ کیجیے، انشاءاللہ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی اجر و ثواب ملے گا، دنیا میں بھی 10 گنا ملے گا، اور بروز معاشر بھی یہی آپ کا دیے ہو پیسہ ضائع نہیں جائے گا، آپ کے لیے کامیابی ہو، کام رہنے کا ذریعہ بن کر کے رہے گا۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرا برابر عمل کرے گا، عمل کا ذکر ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرا برابر عمل کرے گا وہ بھی ضائع جانے والا نہیں، لیکن نیت میں للہیت ہو، اخلاص ہو، اللہ کے رضا ہو، ضائع نہیں جائے گا، کل بروز معاشر اس کا اجر و ثواب مل کر کے رہے گا۔ تو ہم لوگوں کو موقع ہے، کیسے موقع سے فائدہ اٹھائے، اور حضرت علامہ مولانا غلام جابر شمس نے جو قدم اٹھائے اس میں ہم لوگ ساتھ دے، اور اس کے ساتھ قدم پر قدم ملائے، اور اس کام کو آگے بڑھائے، تاکہ اس علاقے میں کیا ہو جائے؟ امام احمد رضا یونیورسٹی قائم ہو جائے، اور دین کی بھی خدمت ہو، دنیا کی بھی خدمت ہو۔ اللہ ہر مسلمان کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
صلاۃ السلام کے لے کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں غوث و خواجہ رضا حمید مصطفیٰ